السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. فلک جاوید خان صاحبہ نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں جنہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے. صنم جاوید صاحبہ کی بہن ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو چھوڑ دیں گے، فلک جاوید خان صاحبہ کو دے جائیں. چلیے، سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک کہ ان کے بارے میں کچھ خبر آئی، اور یہ چونکہ بالکل غائب تھیں تو اس لیے پریشانی تھی. ایک بیٹی ہیں، بہن ہیں، اور ایک بڑی پاپولر ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں اور خود بھی کہتی ہیں میں عمرانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، تو حسینی بھی ہوں. اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے. تو صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں جی، اور ان کی یہ بہن آخری بار جب ان کی طرف سے کوئی بھی ریئیکشن آیا یا کوئی بھی چیز سامنے آئی تھی وہ تھی 10 مئی 9 مئی کے اگلے روز، اور ان میں سے بہت سی چیزیں جو ان کے ٹویٹر پہ موجود ہیں وہ قابل نشر نہیں ہیں. ایک آدھ 15 کے قریب ٹویٹس ہیں اور متعدد ری ٹویٹس ہیں. اچھا، اس روز جو ہے یہ غالباً یہ بھی نظر آئی تھیں، صنم جاوید بھی نظر آئی تھیں 9 مئی والے روز، اور ان کے ساتھ ساتھ طیبہ راجہ بھی نظر آئی تھیں جی. اور پھر اس کے بعد لبرٹی سے غالباً گرفتار کر لیا گیا تھا صنم جاوید کو. یہ ہمیں نظر نہیں آئی اس کے بعد. اینی ویز، اب ان کے ان ٹویٹس پر آ جائیں. یہ ان ٹویٹس میں خبر دے رہی ہیں جی، اور یہ خبر یہ دے رہی ہیں کہ صنم جاوید کی 4 بار گھر پر چھاپے مارے جاتے ہیں. میرا 4 ماہ سے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے. یہ تک پیغام بھجوایا گیا کہ اس کو دے جاؤ، دوسری کو لے جاؤ. مطالبہ ہے کہ خان کے خلاف ہماری مرضی کا ویڈیو پیغام بنا کر دو، پھر ہم سوچیں گے معاف کرنا ہے کہ نہیں. اچھا، اب یہ مطالبہ جو ہے وہ ان کے والد نے جو ہے وہ مجھے بتایا کہ یہ صنم سے بھی ہو رہا ہے، اور اب یہ فلک جاوید بتا رہی ہیں گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں. ظاہر روپوش ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ روپوش ہیں. جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جنہیں کہتے ہیں رہنما روپوش ہیں، وہاں بعض ایکٹیوسٹ بھی روپوش ہیں. اب فلک جاوید صاحبہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بڑی سیریس ہیں اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ الزامات ہیں جی، لیکن اسی نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے والد بھی بتا چکے ہیں، جاوید صاحب بھی. تو اب اس سلسلے میں پولیس کیا کوئی جواب دے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پولیس اس میں کوئی بھی جواب دے گی. کیا ان پر کوئی مقدمہ ہے یا یہ کسی پرچے میں نامزد ہیں؟ ابھی یہ چیک تو نہیں کیا، لیکن اگر ہم صنم جاوید کی بھی بات کریں تو جو باتیں ان کے والد نے بتائی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف ایک ویڈیو بیان دے دیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جسے آپ نانی کہتی ہیں اس کے 420 اس کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور کم و بیش ایسی ہی باتیں. اور اس سے پہلے بھی صنم جاوید صاحبہ کے والد محترم نے ایک انٹرویو دیا تھا نا رفتار کو، کہ ان کو اوپر چھت پر لے گئے اور ان کو بھی اور ان کے طیبہ کو بھی جی. اور ایک پاگل عورت ان کے سیل میں ہیں جو کہ دن کو تو جاگتی رہتی ہیں، دن کو سوتی رہتی ہیں، لیکن رات کو چیخنا چنگھاڑنا شروع کر دیتی ہیں. ہاں، تو وہ اذیت دینے کا فضلہ پھینکتی ہیں. یہ اذیت دینے کا طریقہ. اور وہ جو کمرے میں ہی وہاں پر اسی طرح سے کمرے میں چھوٹا سا ٹوائلٹ ہے، اس سے وہ فضلہ جو لوگوں پر پھینکتی ہیں. انتہائی کراہت آمیز چیز ہے. اب فلک جاوید یہ بتا رہی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کو اب اس معاملے کو جو ہے نا وہ ان کے والد کو لیگل بیٹل میں بدلنا چاہیے. میڈیا کے بیانات سے آگے بڑھ کر جاوید صاحب کو چاہیے کہ لیگل بیٹل میں بدلیں. آپ کو ایک چیز کا اندازہ شاید نہ ہو یا لوگوں کو بھی نہیں ہوگا کہ اب تک صنم جاوید کے والد نے صنم کے لیے اپیل جو ہے وہ عدالت میں نہیں کی ہے جی. کوئی بھی اپیل نہیں کی. انہوں نے اپنا اپیل کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کیا ہی نہیں ہے. تو وہ صنم جاوید کے معاملے میں عدالت میں ایک درخواست دیں، اپیل کا رائٹ ایکسرسائز کریں، وہ اب تک انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بیٹی مسلسل گھر سے باہر روپوش ان حالات میں رہنے پر مجبور، یہ پوری فیملی کے لیے کرب کی کیفیت ہے، اس بچی کے لیے خود بھی کرب کی کیفیت ہے. وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ میں صنم جاوید کی کیمپین خود چلاؤں گا اگر وہ چاہتی ہیں کہ اچھا، وہ عمران خان سے ان کے والد بڑی حد تک تنگ ہیں. کوئی خاص میں محبت کے بلکہ میں کہوں گا کہ کسی حد تک نفرت ہی کرتے ہوں گے شاید، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا اگر وہ لیڈر ہے تو میں اپنی بیٹی کے تو ساتھ ہوں.
تو میں اس کی کیمپین خود چلاؤں گا. اور یہ عمران خان وہ ان کی بیٹی بھی کہتی ہیں کہ جی میں نے تو نہیں مانگا پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ. وہ ان کے سامنے مطالبہ رکھا گیا تھا ان کے والد کے بقول کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو نہ ممبر ہوں, میں نے جوائن ہی نہیں کی تو میں چھوڑوں کیا, جوائن کروں گی تو چھوڑوں گی. میں سپورٹ کرتی ہوں اور وہ سپورٹ جاری رکھوں گی, اس کو تو نہیں چھوڑ سکتی. اگلا سوال یہ تھا کہ خبریں یہ ہیں یا معلومات یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں تو میں لڑ لوں گی الیکشن. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس خاندان کو اب اس چیز کو جو نا وہ لیگل بیٹل میں بدلنا چاہیے, میڈیا اسٹیٹمنٹ کے بجائے. جاوید صاحب کو بھی چاہیے, بچیوں کا معاملہ ہے, اس کو لیگل بیٹل میں بدلیں. فلک جاوید پر اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کریں قانون کے سامنے. یہ میں ان حالات کو جانتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ عدالتیں بے بس ہیں, عدالتیں کچھ بھی نہیں کر پا رہی. عدالت کہتی ہے چھوڑ دو, اس کے بعد گرفتار کر لیا تھا. عدالت کہتی ہے گرفتار مت کرنا, گھر لے کر جاؤ, اپنی حفاظت میں لے کر جاؤ, اس کے باوجود گرفتار کر لیا تھا. عدالت کہتی ہے آئی جی کو لاؤ, آئی جی نہیں آتا. عدالت کہتی ہے آئی جی کو گرفتار کر کے لاؤ, پھر بھی نہیں ہوتا. عدالت کی یہ توہین ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, عدالت کچھ نہیں کر پاتی. اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو لیگل بیٹل کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ وہی واحد طریقہ ہے. دیکھیے اس کے بغیر یہ ہو نہیں پائے گا. ایک خاتون کی ضمانت ہو چکی 9 مئی کے مقدمات میں, ایک خاتون کی ضمانت ہو چکی, تو یہ جو ہے میرا خیال ہے اسی طرف جانا پڑے گا. اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سامنے سے کوئی جواب آئے گا, پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سامنے سے اس میں مخالفت آئے گی, حمایت آئے گی. کیا ہوگا یہ اس کے بعد پتہ چلے گا. اچھا, ابھی ایک خط بھی آیا تھا نا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے, عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے, اور عالیہ حمزہ خدیجہ شاہ کا بھی اس میں نام تھا, عائشہ بھٹہ کا نام تھا, تو ان میں صنم جاوید صاحبہ کا نام نہیں تھا, ان میں یاسمین راشد صاحبہ کا بھی نام نہیں تھا, غالباً طیبہ راجہ کا بھی اس خط میں نام نہیں تھا. تو دیکھیے یہ اپنی جگہ میرا خیال ہے باقی لوگوں سے زیادہ زوردار طریقے سے ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. میں نے اس خط کے حوالے سے آپ سے کہا تھا کہ یہ عرض ہے اور یہ عرض سنی جائے گی, اب تک ایسا نہیں ہوا ہے. اچھا, میں نے چیک کیا جس بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا, تو یہ پتہ چلا کہ ابھی بھی اس پر غور ہو رہا ہے, مخالفت بھی ہے اور اس بارے میں حمایت بھی ہے کہ اس عرض کو سنا جانا چاہیے. تو یہ سنی جا سکتی ہے, اب بھی امید رکھنی چاہیے, وگرنہ یہ خط باہر شاید نہ آتا. لیکن ان لوگوں کو بھی, اس خاندان کو بھی کرنا, ضمانت کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک بار تو ہم نے دیکھا کہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ دے دیا, پھر جوڈیشل, پھر جسمانی ریمانڈ, جو انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن ہوا یہ کہ پولیس نے نئی دفعات ڈال دی تھیں, تو نئی دفعات ڈال کے ان نئی دفعات کے تحت اب تفتیش کرنی ہے. تو یہ تو وہ طریقہ ہے کہ جس کے تحت پولیس جو ہے وہ لے کر بیٹھی رہے. اب اگر قاضی فائز عیسی صاحب آ گئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف دیں گے تو انصاف دیا جائے. فوری فیصلہ کی سیاست کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا کہ مریم نواز صاحبہ کی شدید ترین ناقد رہنے والی صنم جاوید صاحبہ اور ان کے ساتھ پھر یہ ہو رہا ہے. دیکھیے اگر یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر ہو رہا ہے, ان کی خواہشات پر ہو رہا ہے, پولیس کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ان کو تھانے میں تنگ کیا جائے, مریم نواز شریف صاحبہ کروا رہی ہوں گی, ان کی اتنی طاقت ہے. لیکن اگر یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر ہی ان کی ضمانت وغیرہ نہیں ہو رہی تو پھر تو پولیس ہی دفعات کرتی ہے نا, تو پھر تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کو اس معاملے کو, یہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. پھر تو لائیو ٹرانسمیشن چلنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر تو یہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب پر سوالیہ نشان ہے. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے, ان کو سو موٹو لینا چاہیے نا, تو وہ لے لیں سو موٹو. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سو موٹو کے استعمال کے حق میں بھی نہیں ہے. وہ سو موٹو انہوں نے ججز کیمرہ لے لیں. نہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا ایک جگہ, وہ جو ایک تعلیمی ادارے میں چلے گئے تھے, تب انہوں نے یہ گفتگو کی تھی کہ سو موٹو ہے مزدور کے لیے, پسے ہوئے طبقے کے لیے, محروم کے لیے. تو یہاں وہ جو مظلوم کے لیے نہیں ہے, مظلوم بھی اسی میں شامل ہے نا. تو یہاں اس ڈیفینیشن پہ یہ کیس پورا اترتا ہے. قاضی فائز صاحب کو ان کے لیے سو موٹو لے لینا چاہیے. اور یہ کیس ٹی وی پر بھی چلنا چاہیے. آپ دیکھیے ٹی وی پر نہ بھی چلے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ایک علی کاظم خان صاحب پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سی پی این ای کے, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا کہ منصف نظر آئے نہ آئے, انصاف نظر آنا چاہیے, انصاف نظر آنا چاہیے. ختم شد انہوں نے لکھ دیا, اور واقعی بات ختم کر دی, قلم توڑ دینا جسے کہتے ہیں. تو قلم توڑ دیا علی کاظم خان صاحب نے, جو بالکل درست بات ہے. اصل میں تو انصاف چاہیے. ختم شد. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہے.